بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وقاص۔ ناظرین، میاں شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو لاڑکانہ کی سڑکوں سے گھسیٹ کر ایوان صدر تک لا کے انہیں اس ملک کا صدر بنانے کی ٹھان لی ہے، اور اب کچھ تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک دفعہ پھر اس قوم کی بے وقوفی کے اوپر مسکراتے ہوئے ہمارے ملک کے صدر ہوں گے اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے۔ پی ٹی آئی سوری پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آپس کی لڑائی کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض دفعہ آپ نے ویگنوں بسوں میں سفر کیا ہوگا کہ تو دو عورتیں بیٹھتی ہیں، انہوں نے ایک ہی گاؤں میں جانا ہوتا ہے، اور گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی انہوں نے پوری گاڑی کا سکون برباد کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو تان و تشنی، لڑائی جھگڑے سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اترنے کے قریب ہوتی ہیں، سٹاپ کے قریب پہنچتی ہیں، تو پھر دوبارہ اس بات پہ جھگڑا کرتی ہیں کہ تم میری بہن ہو، آپ کا کرایہ میں دوں گی، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کرایہ آپ کی بہن دے گی۔ یہی معاملہ ان دونوں پارٹیوں کا ہے۔ جب الیکشن قریب آتے ہیں، الیکشن سے باہر ہوتے ہیں، حکومت سے باہر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اگر میں نے اس آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ اور ادھر سے پھر جناب اپنے بلاول بھٹو صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو اب چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا۔ آصف علی زرداری صاحب بھی بالکل ایسے ہی بول دیتے ہیں، لیکن جب عوام سے یہ ووٹ لے لیتے ہیں اور اگلے 5 سالوں کا یہ تھوڑا بہت مینڈیٹ لیتے ہیں تو پھر اس کو آپس میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ صدر پیپلز پارٹی کا ہوگا، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا، وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا، اور اسپیکر نون لیگ کا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ مطلب یہ آپس میں سیٹیں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، اور اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی معاف ہو جاتی ہے۔ اس ساری جو گدڑ سنگی ہے اور ان سارے معاملات کے اندر اگر کچھ نہیں مل پاتا تو عوام کو نہیں مل پاتا۔ آج میں ایک وال کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک دوست ہے، انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے کچھ مطالبات جو ہیں وہ 21 مطالبات انہوں نے جو نون لیگ کے سامنے رکھے ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے تھے۔ تو مجھے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں ان 21 نکات کے اوپر فلی متفق ہوں۔ ان میں سے چیدہ نکات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کا جو تقرر ہے یہ کسی حکومت کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ہوگا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے والا آ جائے گا۔ دوسری بات انہوں نے اس میں ان 21 نکات کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی خوبصورت کی، اس پہ عمل الگ چیز ہے، وہ عمل ایسے ہی نہ ہو جائے کہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب کو گھسیٹ کے انہوں نے صدر لگا دیا ہمارے اوپر۔ یہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے، لیکن بھائی نکتہ اچھا ہے، جو اچھی بات اگر کوئی بھی کرتا ہے وہ آپ کا کتنا بڑا مخالف ہو لیکن آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے اس میں ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جتنے سرکاری عہدے ہیں اور ان کے اوپر کوئی حاضر سروس جو ہے وہ آرمی چیف وہ نہیں لگانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، کسی قسم کے کوئی سرکاری افسر بیوروکریٹ ہو یا آرمی کا ہو یا کسی بھی سرکاری عہدے سے ہو، اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی۔ جب اس نے اپنی سروس پوری کی اس کے بعد وہ گھر جائے، ریسٹ مارے، چل کرے، اور ملک کی خدمت جو ہے وہ نوجوانوں کو کرنے دے، اس کو اجازت ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ یہ 4-5 پوائنٹس جو ہیں وہ مجھے میرے دل کے بڑے قریب لگے۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر یہ تبدیلی آئے کہ سرکاری عہدوں کے اوپر جو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کی سیٹس کو جو ہے وہ ایک لیول تک تو وہ وہاں پہ سرو کرے، ریٹائرمنٹ کے بعد نوجوانوں کے لیے ان کو خالی کیا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے ملٹری کا جو پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ ہے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کو زیرو کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو زیرو کیا جائے۔ کشمیر کے اوپر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ انڈیا نے جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنی ایک درخواست دی ہوئی ہے اور جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے اس کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے۔ یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ بہرحال جو بلاول بھٹو صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں، 21 نکاتی ایجنڈا ہے، سارے اس ولاق میں بتانا جو ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے، ان میں سے چیدہ میں نے شیئر کر دیے۔ ان کے اوپر اگر تو عمل ہو سکتا ہے، یہ دونوں پارٹیاں اس کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ادروائز جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو گھسیٹا ہے، اگر یہ کرنا ہے تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال نظر یہ آ رہا ہے کہ اب جو حالات، جو قومی حکومت بننے جا رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں
شاید اس ملک کی کوئی تقریر کوئی اسٹیبلٹی حالات میں آتی ہوئی نظر آئے کہ کوئی بیرونی انویسٹر اس ملک کے اندر ہو. سب سے میجر چیز ہے اس کے اندر کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے, ٹھہراؤ آئے, استحکام آئے. جہاں پہ ڈالر چلا گیا وہاں پہ رک جائے, اس سے آگے نہ گرے, تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتری کے چانسز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا امیدی انسان کو کفر کے قریب کر دیتی ہے, اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو میں دنیا میں سزا دیتا تو اس کو دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہو گیا. ہم بھی اپنے اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں, باوجود اس کے کہ الیکشن جس طرح کے ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اس کی بھی داستان نہیں ملتی. بہرحال ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام. اللہ حافظ.